وہ بچے ہیں جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ فرمایا ہے۔ ان کے پاس وہ علم ہے اور وہ علم آ رہا ہے جو فائدے مند بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے فائدہ مند۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو فائدے مند اور ایک علم وہ ہے جو فائدے مند نہیں، نقصان دہ۔ اور یہ تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے سامنے آئی۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ مند ہو، نفع والا علم، اور ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم فائدے والا ہے۔ اور وہ علم جو فائدے والا ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں، ایک قسم یہ ہے کہ اس کا فائدہ عارضی ہے، دنیاوی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دیگر فنون ہیں، ان کا فائدہ ہے لیکن عارضی ہے، بندہ فوت ہو گیا فائدہ بھی فوت ہو گیا۔ اور دوسرا علم جو نفع والا فائدے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دائمی نفع، ہمیشہ کے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور وہ علم آپ کے سامنے آ جائے، جو بچے حاصل کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، وہ دین کا علم۔ یقین کریں یہ بچے عظیم بچے، والدین کے لیے سرمایہ ہے۔ ہم نے دیکھا، ابھی ہم نے ایک جنازہ کراچی میں پڑھا کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے، بڑے سرمایہ دار کا جنازہ، بڑا کاروباری شخصیت لیکن نیک، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، میں تھا، قصوری صاحب تھے، دیگر علماء تھے، لیکن ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے والد کا جنازہ ہے، بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے والد کا خود جنازہ پڑھا۔ یقین کریں آپ، اس بیٹے نے جو اپنے والد کا جنازہ پڑھایا، ساری مسجد زارے قطار ہو گئی، جو درد اس بیٹے کی دعاؤں میں تھا، جاری نماز پڑھائی، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بچے ہیں جو ہمارا جنازہ خود پڑھائیں، یہ وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھائیں گے اگر زندہ رہے، اور ان سے مانگی ہوئی دعا، کیسی دعا مانگی؟ تو عرض کر رہا ہوں یہ علم نافع حاصل، دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند، ان کے لیے فائدہ مند۔ اور یہ علم ہے قرآن کا علم، اللہ کی کتاب کا علم، کتاب مقدس کا علم۔
اور یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا علم بھی عظیم. اس کتاب کے فضائل بیان کرنے کے لیے پوری رات چاہیے، یقین کریں. لیکن ہم کچھ نہ کچھ باتیں آج اپنے لیے، آپ کے لیے، اپنے شوق کو بڑھانے کے لیے یہاں انشاءاللہ ذکر کریں، تاکہ ہمارا شوق اس کتاب کے ساتھ اور بڑھ جائے. اس کتاب کا جو اس کی اصل اساس اور بنیاد ہے، وہ مومنوں کو ہدایت دینا. قرآن میں ابتدا میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے، یہ عظیم کتاب. اس کتاب کا علم بھی ہے. اس کتاب کا سننا باعث برکت، باعث ایمان. آج میں آپ سے ایک دو بات کروں گا، ناراض نہیں ہونا. اس کتاب کا سننا باعث برکت، باعث ہدایت. اللہ نے قرآن میں اس بات کو ذکر فرمایا، اس کو سنا کرو. جو پڑھ نہیں سکتے سنا کرو. کانوں میں گانے سننے کی بجائے قرآن کی آیات سنا کرو یار. قرآن کو سنا کرو. اس کا سننا باعث برکت، باعث سعادت، باعث ہدایت. قرآن میں اللہ نے جنوں کا ذکر کیا. جنوں کی جماعت گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. قرآن سنا، گزرتے گزرتے رک گئے وہاں سے قرآن کو سنا، واپس گئے اپنی قوم والوں کے پاس. کیا کہا؟ انا سمیعنا قرآن عجبا. قوم سے کیا کہا؟ آج ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت قرآن سنا. انا سمیعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد. جو لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہدایت سمجھتے کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ قرآن جنت کا راستہ ہے. بہت سارے ہدایت کے معنی ہیں، لیکن خوبصورت معنی یہ قرآن جنت کا راستہ. یہدی الی الرشد، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہم نے سنا ہے، سننے کے بعد ہوا کیا؟ ہم نے کہا نا اس کا سننا بھی باعث برکت. سمیعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. قرآن سن لیا ہم نے، خوبصورت قرآن. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے. اور ایمان کیسے لے؟ ایمان ایسا لے آئے کہ جس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جس ذات نے اس قرآن کو اتارا ہے، لن نشرک بربنا احدا. اس قرآن کو سن لینے کے بعد، آج کے بعد ہم اس کائنات کے مالک سے کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں. ہدایت آ گئی. اس قرآن کا سننا، آپ دیکھیں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس قرآن کو سن کے ایمان لائے. جن میں سے قابل ذکر واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کو سن کے ایمان لائے. یہ اس قرآن کا سننا باعث ہدایت. قرآن سنا کرو، قرآن کو سنا کرو. پڑھ نہیں سکتے سنو. اس کا پڑھنا بھی باعث برکت، سننا بھی باعث برکت، پڑھنا بھی باعث برکت. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے
اس قرآن کا ایک حرف پڑھ، اللہ تعالی اس کو اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ایک حرف، لفظ نہیں، ایک حرف۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ بات سن لو، بات کو سمجھو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت۔ صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی، 30 نیکیاں، یقین کریں، صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی، اس کا پڑھنا باعث برکت۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا ذکر ہے جس سے ایک انسان نیکیوں کے انبار لگا سکتے، نیکیوں کے انبار۔ شوق ہو، نماز پڑھی ہے، بیٹھ جائے، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھے، مشکل نہیں۔ ایک رکوع کے اندر کتنے حروف ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ ایک رکوع پڑھنے میں کتنے 2-4 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تیز قاری جلدی پڑھ لیتے، اور اگر کوئی تیز نہیں بھی پڑھ سکتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کتاب کا یہ اعزاز ہے، وہ بھی محروم نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں پڑھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، والذی یقرأ القرآن وهو يتقاء فیہ فلہ اجران، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پڑھنا ہے، کوشش کر رہا ہے پڑھنے میں، اٹک اٹک کے ایک ایک حرف کو بار بار پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 اجر۔ کسی کتاب کا یہ اعلان ہے، ایک پڑھنے کا اجر اور ایک محنت کا اجر۔ اس کتاب کا پڑھنا باعث برکت۔ اور پھر آپ نے سنا، یہاں تو کمال ہو گئی ماشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ قرآن، ترجمے کے ساتھ قرآن، اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے بندے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے بندے